وہ مسئلہ ہے جمعہ کو یا اتوار کو یاسین شریف پڑھنے کا، ایصال ثواب کا مسئلہ ہے نا، تو ایصال ثواب کے تعلق سے مولانا فرماتے ہیں کہ ایک مسئلہ اور سمجھا دو، جمعہ کے دن یا اتوار کے دن یاسین شریف ختم کر کے ایصال ثواب کرنے کا مسئلہ اور سمجھا دو۔ تو میرے بھائیوں، میں نے یہ بتا دیا کہ ایصال ثواب آپ کسی بھی چیز کا کر سکتے ہیں، قرآن شریف پڑھیں، یاسین شریف پڑھیں، سورۃ الرحمن پڑھیں، سورۃ الملک پڑھیں، سورۃ الفلاح پڑھیں، اماں کا پارا پڑھیں، ابا کا پارا پڑھیں، کوئی سا پارا پڑھیں، آپ کا جی چاہے اماں کا پارا پڑھیں، جی چاہے ابا کا پڑھیں، سب کا ایصال ثواب ہو سکتا ہے۔ لیکن ایک مسئلہ یاد رکھو، وہ یہ ہے کہ دین میں ایک تو کمپلسری عبادت ہے، وہ تو ہے اجتماعی، اور اس کی تمام پابندیاں ہیں، جیسے مثلا 5 نمازیں کمپلسری ہے، روزے کمپلسری ہے، وغیرہ وغیرہ، ان کی پابندیاں ہیں، فلاں وقت سے فلاں وقت تک میں ظہر پڑھنی ہے، فلاں وقت سے فلاں وقت میں عصر پڑھنی ہے، اذان ہونی ہے، سب کو اکٹھا ہونا ہے، جماعت کرنی ہے، یہ کرنا ہے، وہ کرنا ہے، سب پابندیاں ہیں۔ لیکن یہ کمپلسری عبادتیں ہیں، اس کے علاوہ جو والنٹری عبادتیں ہیں، اس میں شریعت نے ایسی سب پابندیاں نہیں رکھی، بلکہ یہ ہدایت دی ہے کہ ایسی پابندیاں پیدا مت کرو، ایسی پابندیاں پیدا کرو گے تو خود ہی مصیبت میں پھنسو گے۔ لہذا یہ کہا کہ جو والنٹری ہے، جتنی عبادت ہے وہ اپنی اپنی مرضی سے اور اپنے اپنے طور پر کرو، اس میں کوئی پابندیاں نہیں پیدا ہونی چاہیے۔ دیکھو حدیث شریف سنو، نماز میں کتنی پابندیاں ہیں کہ وقت ہے اور وقت پر اذان ہوگی، اور اذان ہوتے لوگ سارے ایک مسجد میں آئیں گے، پھر امام صاحب کھڑے ہوں گے، پھر تکبیر ہوگی، یہ ہوگا وہ ہوگا، سب پابندیاں ٹھیک ہے، لیکن نماز ختم ہو گئی۔ اب نماز ختم ہونے کے بعد میں دائیں طرف سے یوں گھومنا یا بائیں طرف سے یوں گھومنا، اس بارے میں کوئی پابندی نہیں ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص یہ لازم کر لے کہ نماز سے فارغ ہو کر کے دائیں طرف سے گھومے گا، ایسا گھومنے کو لازم کر لے تو اس نے اپنی نماز میں شیطان کا حصہ بنا لیا۔ اس حدیث شریف سے علماء نے یہ ضابطہ کلیہ، قاعدہ کلیہ طے کیا ہے کہ کسی بھی نفل عبادت کی آپ ایسی شرائط اور قیود لگا کر کے کوئی پابندیاں شروع کر دیں اور التزام مالا التم کی کیفیت پیدا ہو جائے تو پھر وہ شکل ناجائز ہو جاتی ہے اور بدعت ہو جاتی ہے۔ لہذا ایصال ثواب کرنا ایک دینی عمل ہے اور ورثہ کو ضرور کرنا چاہیے، لیکن انہوں نے طے کر دیا کہ تیسرے دن ہوگا، صوم ہوگا، دوسرے دن نہیں، چوتھے دن نہیں، تیسرے دن نہیں۔ انہوں نے یہ طے کر دیا کہ 10ویں دن ایصال ثواب ہوگا، 7ویں دن نہیں، 8ویں دن نہیں، 9ویں دن نہیں، 10ویں دن نہیں، 11ویں دن نہیں، دہم۔ انہوں نے طے کر دیا کہ 40ویں دن ایصال ثواب ہوگا، چہلم۔ 39ویں دن نہیں، 41ویں نہیں، 40ویں دن۔ انہوں نے طے کیا کہ سال پورا ہوگا، جس دن مرا تھا وہی دن جب سال پورا ہو کر آئے گا تو برسی کی جائے گی، ایک دن بھی اگر باقی ہے تو نہیں۔ یہ سب بدعت ہے، سوم بدعت ہے، چہلم بدعت ہے، دہم بدعت ہے، برسی بدعت ہے، یہ سب بدعت ہے۔ کیوں؟ ان میں کیا کیا جاتا ہے؟ ان میں ایصال ثواب تو ہی کیا جاتا ہے، ان میں ایصال ثواب ہی تو کیا جاتا ہے، کوئی گھوڑے دوڑائے تو نہیں جاتے۔ پھر کیوں یہ بدعت ہو گیا؟ یہ والنٹری کام ہے، یہ شریعت نے لازم نہیں کیا۔ اب اس کے لیے آپ نے یہ قیود اور شرائط کیوں لازم کر دی؟ یہ قیود و شرائط لازم کر دی، اب یہ بدعت ہو گیا۔ ایسی دوسری مثال لو، آقائے دو جہاں، تاجدار مدینہ، رحمت عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم انسانیت کے لیے اتنی بڑی نعمت ہے کہ اسے یہ سب بیان ہی نہیں کیا جا سکتا۔ لہذا جب جب موقع ہو حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حالات بیان کرنا، صفات بیان کرنا، کمالات بیان کرنا، یہ بہت بڑی، سب سے بڑی عبادت ہے۔ لیکن اگر یہ طے کر لی جائے کہ رجب ہی میں مولود پڑھنا ہے، رجب نہیں، استغفر اللہ، ربیع الاول ہی میں مولود پڑھنا، علماء نے کہا یہ مولود جو ہے یہ بدعت ہے۔ کیوں بھائی؟ حضور کا احسان جو ہے ربیع الاول ہی میں احسان ہے، باقی 11 مہینے میں حضور کا کوئی امت پر احسان نہیں۔
کیوں ربیع الاول ہی کیوں طے کر دیا؟ بس ربیع الاول آیا مولود پڑھیں گے، ربیع الاول گیا چھٹی. تو یہ مولود پھر اس کے ساتھ یوں کہ یوں پڑھنے والا آئے گا، فلاں کتاب پڑھے گا، اتنا پڑھے گا، پھر یوں روشنی ہوگی، پھر یوں کھانا کھلایا جائے گا، یوں دعوت ہوگی. یہ سب شرائط و قیود کے ساتھ میلاد مروجہ بدعت ہے. اور حضور اکرم، میلاد کے معنی ہے حضور کی پیدائش کے احوال بیان کرنا. اگر حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیدائش کے احوال آپ بیان کریں بغیر کسی پابندی کے، نہ مہینے کی پابندی، نہ وقت کی پابندی، نہ دعوت کی پابندی، نہ کوئی خاص چیز پڑھنے کی پابندی، جب اللہ توفیق دے سکتا ہو اور حضور کے حالات زندگی بیان کرو، سب سے بڑی عبادت ہے. لیکن ایسی شرائط لگا دو بدعت ہو جائے گی. تو میرے بھائیوں، اسی طریقے پر ایصال ثواب میں اگر آپ کوئی چیز متعین کرتے ہیں کہ ایصال ثواب کے لیے فلاں چیز ہی پڑھنی ہے اور ایصال ثواب کرنا ضروری ہے اور فلاں چیز ہی پڑھنی ہے، تو اب یہ غلط ہو جائے گا، یہ بدعت میں چلا جائے گا. تو یاسین شریف اگر آپ طے کر ڈالیں کہ جمعہ ہی کو ایصال ثواب کرنا، کیوں بھی باقی 6 دن نے کیا گناہ کیا ہے، کہ نہیں اتوار ہی کو ایصال ثواب کرنا، بھی باقی دنوں میں کیا گناہ کیا ہے، کہ باقی دنوں میں لوگ جاب پر ہوتے ہیں، بھی جاب پر تو نماز تو ہوتی ہے، جاب پر ہوتے تب بھی نماز تو ہوتی ہے. چلو ٹھیک ہے، کبھی جمعہ کو کر لیا، کبھی سیٹرڈے کو کر دیا، کبھی اتوار کو کر دیا، کوئی حرج نہیں. پھر متعین کر دیا کہ یاسین شریف ہی پڑھنی ہے. ارے بھائی کیوں یاسین شریف ہی پڑھنی ہے؟ کہا یہ لوگوں کو یاد ہوتی ہے اس لیے لوگ آسانی سے پڑھ لیتے ہیں. تو لوگوں کو تو الحمد شریف بھی یاد ہے، اس سے زیادہ آسانی سے الحمد شریف پڑھیں گے کہ یاسین شریف میں ثواب زیادہ ہے. یاسین شریف سے زیادہ ثواب قل هو اللہ احد میں. قل هو اللہ احد تو 1/3 قرآن ہے اور سب کو یاد بھی ہے اور آسانی سے پڑھ بھی سکتے ہیں اور سب سے ثواب بھی زیادہ ہے. تو اس لیے ایسی تعین کر لینا. آج تو کوئی ایسی تعین نہیں، لیکن چلتے چلتے کل وہ دن آ سکتا ہے کہ لوگوں کے ذہنوں میں یہ بات آ جائے کہ نہیں یاسین شریف کے علاوہ کوئی دوسری چیز کا ایصال ثواب نہیں ہو سکتا، ایصال ثواب میں یاسین ہی پڑھنی ضروری ہے. اور کل کو یہ بھی آ سکتا ہے کہ سنڈے کو ہی ایصال ثواب ہو سکتا ہے، کسی دوسرے دن ایصال ثواب نہیں ہو سکتا. جب جہالتیں پیدا ہوتی ہیں تو پیچھے سے جو چیزیں آتی ہیں جہالت کے بھی عجیب عجیب کرشمے یہ سب ہو جاتا ہے. لہذا میرے بھائیوں ایصال ثواب ضرور کرو، لیکن کوئی دن متعین مت کرو، کوئی چیز پڑھنے کی متعین مت پڑھو. کبھی یاسین شریف پڑھ لو، کبھی دوسری صورتیں پڑھ لو، کبھی اما کا پارا پڑھ لو، کبھی یہ پڑھ لو، کبھی وہ پڑھ لو. کوئی متعین چیز پیدا مت کرو تاکہ آگے جا کے گڑبڑ نہ ہو، اور کوئی دن متعین نہ کرو تاکہ آگے جا کے گڑبڑ نہ ہو. دیکھو اس سلسلے میں ایک روایت ہے، مراتل فلاح ایک کتاب ہے، نور العزا کی شرح فقہ کی ایک کتاب ہے، اس میں ایک روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص قبرستان گیا تو گیا نہیں، قبرستان سے گزرا اور وہ قبرستان میں اس نے رک کر کے 11 مرتبہ یاسین شریف پڑھی اور 11 مرتبہ یاسین شریف پڑھ کر کے اس نے پورے قبرستان کو ایصال ثواب کیا. تو قبرستان کو تو جو ملے گا ملے گا، خود ایصال ثواب کرنے والے کو 11 مرتبہ یاسین پڑھنے والے کو اس قبرستان میں جتنے مردے ہیں اتنی یاسینوں کا ثواب اسے ملے گا. یہ ایک روایت مراتل فلاح میں ہے، مگر وہ کون سی کتاب کی حدیث ہے اللہ جانے کون سی کتاب کی حدیث، اس کا کوئی حوالہ کسی کو معلوم نہیں ہے. پھر ایک کتاب ہے اعلاء السنن میں جہاں زیارت القبور کا باب آیا ہے، اس باب کے آخر میں یہ روایت وہاں بھی لی ہے مولانا ظفر احمد تھانوی نے، اور وہ لائے ہیں سیوطی رحمت اللہ علیہ کی ایک کتاب ہے شرح الصدور کے حوالے سے انہوں نے وہ روایت درج کی ہے، اور انہوں نے حوالہ دیا ہے کہ اخرجہ عبد العزیز الخلال بسندی، عبد العزیز خلال نے اپنی سند سے یہ حدیث بیان کی ہے. عبد العزیز خلال اللہ جانے کون ہے، میں تو نہیں جانتا. 35 سال سے حدیث شریف پڑھا رہا ہوں، 35 سال سے حدیث شریف پڑھا رہا ہوں، اور رات دن کا اوڑھنا بچھونا ہی حدیث شریف ہے، لیکن میں عبد العزیز خلال رحمت اللہ علیہ کو نہیں جانتا، اور ان کی کون سی کتاب ہے وہ بھی مجھے نہیں پتا، ان کی کیا سند ہے وہ بھی مجھے نہیں پتا. اس لیے پہلے تو اس کی تحقیق ہونی چاہیے کہ روایت کس درجے کی ہے. دوسری بات سنو، خاص بات دوسری بات یہ کہ یہ انفرادی عمل ہے،
تو ایک آدمی قبرستان گیا اور وہاں قبرستان رک کر اس نے 11 مرتبہ یاسین شریف ختم کر کے میں یہ کوئی سال ثواب کیا. تو تنہا پرسنلی عمل جو کرنا ہو کرو، کون منع کر رہا ہے؟ لیکن وہ جو پرسنلی عمل ہے اس کو اجتماعی رنگ دینا اور سب مجمع ہو کر کے اکٹھا ہو کر یاسین شریف کا ختم کرنا اور اس حدیث سے استدلال کرنا، یہ درست نہیں ہے. اس لیے ایصال ثواب برحق ہے، ضرور کرنا ہے. اور اگر ہم ایصال ثواب نہیں کریں گے تو مردوں کو کون بیچاروں کو کوئی یاد کرے گا اور پوچھے گا؟ یہ ضرور ایصال ثواب کرو، مگر کوئی دن متعین مت کرو، کوئی پڑھنے کی چیز متعین مت کرو، عدل بے بدلتے رہو، انشاءاللہ پھر کوئی پریشانی نہیں ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد بعدد من صلى وسلم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. یا الہ العالمین ہماری خطاؤں کو معاف فرما. یا اللہ ہمیں دین کو صحیح طریقے پر سمجھنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ دین کے تعلق سے جو فتنے ہیں ساری دنیا میں ان سب سے ہماری حفاظت فرما. یا اللہ ہم جب تک زندہ رہے ہمیں اعمال اسلام پر مضبوط فرما. یا اللہ جب ہماری موت کا وقت آئے تو ہمارا ایمان پر خاتمہ فرما. یا اللہ سنت کی محبت ہمارے ریشے ریشے میں اور رگو پے میں بھر دے. اور اے میرے مولا بدعت سے نفرت ہمارے رگو پے میں پیوست فرما دے. یا اللہ ہمیں سنت کا دل دادا بنا اور بدعت سے ہمیں کوسوں دور فرما دے. اے میرے مولا ہماری مغفرت فرما، ہمارے ماں باپ کی مغفرت فرما اور تمام مسلمان مردوں کی اور مسلمان عورتوں کی مغفرت فرما. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین.